لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کیا جائے، میں اپنی طرف سے اور اپنے مہاکالی کی انجمن کی طرف سے اور اپنے عباس بھائی جو ہیں ہمارے یہاں کے فٹر بھائی، حسین بھائی، معین صاحب، ان سب لوگوں کی طرف سے اور اراکین انجمن کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل کا جلوس آپ لوگوں کی ذمہ داریوں پر رہا اور یقیناً جو امید ہم نے کیا تھا اس امید سے کہیں زیادہ آپ لوگوں نے ہمیں اطمینان بھی دلایا اور باقاعدہ آپ لوگ جلوس میں آخر تک رہے بھی اور جلوس کو کامیاب بھی بنایا، شہزادی کو اور خود جو ہے رسول کو اور وقت کے امام کو پرسا دیا. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس بنا پر میں اپنے اہل مہاکالی اراکین انجمن اور اپنے کمیٹی کے جتنے بھی ممبرانس ہیں اور جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سب کی طرف سے ایز مولانا ایک پیش نماز ہونے کی حیثیت سے آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. عزیزان گرامی، بزرگان ایمان، شکر ہے اس پالنے والے کا، اس رب حقیقی کا کہ جس نے ہم سب کو اس کائنات میں بھیجا، جس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی اور سب کچھ دے کر کے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بعد اس دنیا میں بھیجا. اور صرف انہی نعمتوں پر وہ ٹھہرا نہیں بلکہ اس کے آگے اس نے جو ہمیں نعمت عطا کی وہ نعمت ہے فرش عزا. فرش عزا جیسی نعمت ہمیں دے کر کے اپنی بارگاہ میں بلایا. لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ جب بھی ہم اس بارگاہ میں آئیں تو شکر پروردگار ادا کیا کریں. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ نعمت اس نے دیا ہے لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نعمت عظمیٰ کہتے ہیں. کائنات کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے اور ہم سب کو دیا ہے. ان ساری نعمتوں پر اس کا شکریہ تو بنتا ہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کا شکریہ نہ ادا کرے تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، نعوذ باللہ، خود ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ وہ ہمیں دیتا جا رہا ہے اور ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں.
کل کی جو گفتگو تھی ہماری وہ میں نے آپ کی خدمت میں محبت اور مودت کی منزل کو طے کرتے ہوئے آپ کو حساب و کتاب تک لے کر کے آئے تھے، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا تھا چونکہ مجلس خمسہ ہے، یہ پورا 5 مجلسیں ہیں، لہٰذا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ موضوع مکمل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں نے جہاں تک کوشش کیا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو کل کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ ساری منزلوں کو طے کرتے ہوئے ہم لوگ حساب و کتاب تک پہنچ گئے تھے، چونکہ جب اس نے نعمت دیا ہے تو ان نعمتوں کا حساب تو وہ لے گا، یہ تو بات بالکل طے ہے۔ ہم اور آپ معمولی کاموں کے لیے کسی کو اگر 10 روپیہ بھی دے دیں تو اس کا حساب لیتے ہیں، کسی انجمن کے سیکریٹری کو اگر سیکریٹری بنا دیا، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں تو بھی ہم حساب لیتے ہیں، کوئی صدر ہے تو اس کا بھی حساب ہوتا ہے۔ تو جب ہماری کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں، 2 روپے 10 روپے 5 روپے 50 روپے 2-4 ہزار روپے کا حساب رکھ سکتے ہیں، لیتے ہیں، تو وہ تو معبود حقیقی ہے، اس نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ جس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، تو اب تو اس کا حساب لینا تو بنتا ہی بنتا ہے، وہ حساب لے گا۔ تو کل کی منزل یہاں تک تھی کہ حساب ہوگا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جو چھوٹی نعمتیں ہیں اسے خدا معاف کر دے، لیکن جو بڑی نعمتیں ہیں جنہیں ہم نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، ان نعمتوں کا خدا حساب لے گا، اور باقاعدہ طور پر جب حساب ہوگا تب فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم عاشق ہیں اپنے امام کے، ہمارے دل میں ولایت امیر المومنین ہے، ہمارا دل محبت اہل بیت سے پر ہے، ہم ہی وہ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے بھئی ہر عاشق اپنے معشوق کی باتوں کو مانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ توجہ ہے نا اذان گرامی؟ دیکھیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، تو جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم عاشق ہیں تو سوال ہوگا کس کے عاشق ہو؟ سوال ہوگا نا بھائی، کاؤنٹر کوشچن تو ہوتا ہے نا، قبر میں بھی کاؤنٹر کوشچن ہوگا، تو یہ کوشچن ہوگا آپ عاشق ہو، کس کے عاشق ہو؟ کہا ہم اہل بیت کے عاشق ہیں۔ تو جب یہ بات کسی کے سامنے آپ نے کی یا اسے بتایا کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، تو پھر وہ سوال کرے گا کہ آپ اہل بیت کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کی کتنی باتوں کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے نا اذان گرامی؟ تو ایسا نہ ہو کہ یہ عاشق اپنی زبان سے کہو مگر عمل اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ یقین جانو کہ آپ اپنے منہ سے عاشق بن سکتے ہو، دوسروں کی نگاہ میں عاشق نہیں ہو۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ عاشق ہو تو اپنے معشوق کی باتوں پر عمل کرو۔ تو اب معشوق کہتا کیا ہے؟ توجہ ہے نا اذان گرامی؟ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعاً ہم جس کے عاشق ہیں اس کا تقاضا ہم سے ہے کیا؟ توجہ ہے نا؟ تو عزیزان گرامی، اب اگر ہم تقاضا دیکھیں گے تو اب یہ باقاعدہ طور پر آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں کہ حسین نے صرف مجلس اور ماتم کے لیے نہیں کہا۔ توجہ ہے نا اذان گرامی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہاں، صرف مجلس اور ماتم تک محدود نہیں رہے، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مقصد کیا تھا امام کا۔ جب ہم اس دنیا تک آ گئے، اس منزل تک ہم پہنچ گئے، تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ تقاضا کیا ہے، امام چاہتے کیا ہیں ہم سے۔ تو امام نے کام کیا کیا، امام کا مقصد کیا تھا؟ کہا امام کا مقصد یہ تھا
کہ اسلام باقی رہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، دیکھیں مقاصد ہیں، مقصد نہیں ہے امام کے، یہ میں نے کلن آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو کاؤنٹنگ کراؤں آپ کو تو بڑا وقت لگ جائے گا، لہٰذا میں نے کلن آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس لیے کہ اسلام ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ موجود ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں اس میں باقاعدہ طور پر بحث کرتا اور گفتگو بھی کرتا، بس اتنا سمجھیے کہ اسلام ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلا چیپٹر نماز ہے، دوسرا چیپٹر روزہ ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے، اس کے بعد خمس ہے، نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں خدا نے رکھ دیا، اس کتاب کا نام رکھا اسلام۔ توجہ ہے نا، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ حسین نکلے نماز کی بقا کے لیے تو انسان سوال کر سکتا ہے کہ بھئی اگر صرف نماز بچائی تو پھر حج کہاں گیا، روزہ کہاں گیا، زکوٰۃ کہاں گیا، خمس کہاں گیا؟ لہٰذا اب ہم فرداً نہیں گنائیں گے، ہم نے اس کتاب کو بتا دیا جس میں سب کچھ آ گیا۔ حسین نے اسلام بچایا یعنی نماز بچائی، یعنی روزہ بچایا، یعنی حج بچایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے، ہاں، لہذا یہ اسلام ایک کتاب ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب مولا کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی بقا۔ امام نے اتنی عظیم قربانی کس لیے دی؟ اسلام کے لیے، تاکہ اللہ کی نماز باقی رہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، تاکہ اللہ کا روزہ باقی رہے۔ تو مقصد حسین کا کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور دیکھیں اب میں رک جاؤں، اس چیز کو یہیں پر روک دیں، ابھی اس کو میں آگے لے کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ دیکھو جس طریقے سے اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد امام پر بھی غور و فکر کریں، چونکہ وہ چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، صرف عزاداری کرنا یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عزاداری کے خلاف ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، نہیں، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے عزاداری۔ ہم سینے پہ ماتم کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ دیکھ کر کے ہمیں پہچان لیتے ہیں، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے۔ ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ ہم ہیں کون، دنیا پہچان لیتی ہے اس عزاداری کے ذریعے سے کہ ہم ہیں کون۔ تو یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مقصد ہے، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، ہاں، جس کے لیے حسین نے میں عرض کر دوں جلدی سے آپ کی خدمت میں، آپ دیکھو کسی بھی، یہ حالانکہ مصائب کے گوشے ہیں مگر میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اسلام کے لیے جہاں پر ائمہ نے، انبیاء نے قربانی دیا ہے نا، وہیں پر کچھ بیویاں بھی ہیں جنہوں نے اسلام پر قربانی دی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، ہاں، اور ان بیویوں میں سر فہرست جو بیویاں ہیں وہ 3 شہزادیاں ہیں۔ 3 شہزادیاں، یہیں سے گفتگو کا آغاز ہے عزیزان گرامی، 3 شہزادیاں، توجہ ہے نا، جنہوں نے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اب تھوڑا ان کے بارے میں سن لیجئے، اس کے بعد ہم مقصد تک آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ربط مصائب اور انشاءاللہ کل کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، توجہ ہے نا۔ تو یہ 3 شہزادیاں جہاں پر ائمہ نے، انبیاء نے، ان سب نے قربانی دی ہے، وہیں پر 3 شہزادیاں ہیں جنہوں نے اسلام پر قربانی دی ہے۔ اسلام پر قربانی دی ہے، اس کا مطلب یہ کہ مقصد حسین کو بچایا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، تو جب اتنی بڑی شخصیت حسین کے مقصد کو بچا سکتی ہے تو کیا ہم حسین کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عزاداری نہیں کر سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے عزیزان گرامی،
ہاں لہٰذا یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے، چونکہ یہ ہمارے معشوق کا تقاضا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں نا، تو پھر یہ ہمارے معشوق کا تقاضا ہے، ہم جس سے محبت کہتے ہیں اس کا تقاضا ہے۔ مقصد باقی رکھو، مقصد ہے، توجہ ہے نا۔ ممبئی آ گئے مولانا حیدر مہدی صاحب، اپنا وطن چھوڑ دیا، آپ سمجھ رہے ہیں، بھائی کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اکیلے آ گئے ممبئی میں، آ کر کے رہنے لگے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مقصد کے۔ عزیزان گرامی، اگر پوچھا جائے تو شاید میں یہ کہوں کہ اگر پیٹ نہ ہوتا، رزق کی تلاش نہ ہوتی، تو میں زبردستی تھوڑی چھوڑتا اپنے وطن کو۔ تو مقصد بنانا، عزیزان گرامی توجہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی مقصد کیا ہوا؟ کہ رزق کی تلاش۔ ہم معمولی انسان بغیر مقصد کے اپنا وطن نہیں چھوڑتے، وہ نبی کا نواسہ۔ ہماری کوئی اوقات ہے عزیزان گرامی، ہماری کوئی اوقات ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، اذان ہوئی فوراً دعا ہوئی، توجہ، اللہم، باقاعدہ طور پر اعلان ہے، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، ہمیں وجعلنی عند قبر نبیک محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ میرا ٹھکانہ مرنے کے بعد نبی کی قبر کے پاس قرار دے۔ آپ سوچو، یہ معمولی انسان اپنے آپ کو نبی کے پہلو میں رہنے کے لیے کہہ رہا ہے خدا سے، اور وہ نبی کا نواسہ، نبی کا مقبرہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں عزیزان گرامی؟ کس منزل پہ ہیں آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ لہٰذا مقصد تھا حسین کا۔ اب آپ سوچئے، یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی امام تیار ہوئے اور نکل گئے، نہیں۔ اب اگر آپ نے اس مقصد کو مد نظر نہیں رکھا تو گویا آپ نے کچھ نہیں کیا عزیزان گرامی، ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے۔ لہٰذا مقصد ضروری ہے، اور اسی مقصد کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جس کا سر فہرست نام آتا ہے وہ 3 شہزادیاں۔ سب سے پہلی شخصیت کا نام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، توجہ ہے نا، سب سے پہلی شہزادی جناب خدیجہ۔ کہتے ہیں کہ اس شہزادی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، بس اسلام بچ جائے، توجہ ہے نا عزیزان گرامی۔ دوسری شہزادی کا نام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، توجہ ہے نا، اور تیسری شہزادی کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، صلی اللہ محمد وآلہ۔ یہ 3 شہزادیاں۔ اب آئیے، تو جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسلام بچ جائے، نبی کا دین باقی رہے، خدا کا بھیجا ہوا اسلام باقی رہے، ہمارا لٹتا ہے لٹ جائے، توجہ ہے نا عزیزان گرامی۔ ہاں، اور اب سنیے، جب ہم جناب خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو لوگ سوال کرتے ہیں، ہاں یہ ہم پر کوشچن ہوتا ہے کہ نبی کی تو 9 بیویاں تھیں، اچھا بعض روایت میں 13 بیویاں ہیں، کچھ روایت میں 12 بیویاں ہیں، بہرحال آپ جو بھی مان لو، مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے، آپ 9 ہی مان لیجئے، سب سے کم جو ہیں، ہاں وہی مان لیجئے۔ 9 بیویاں رسول کی ہیں، اور 9 بیویوں میں سب کو آپ چھوڑ دیتے ہو، صرف خدیجہ کا بیان کرتے ہو، انہی کی فضیلت آپ عرض کرتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بھئی سب سے افضل وہی ہیں، اس کے علاوہ تو اور بھی ہے نا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا عزیزان گرامی۔ ہاں، تو آپ سب کی فضیلت بیان کرو نا، ان کی فضیلت صرف کیوں؟ عزیزان گرامی میں رک کے یہاں پر کہہ دوں، فضیلت بیان اس کی ہوتی ہے جس کی فضیلت ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ ہاں، فضیلت جس کی ہوتی ہے اسی کی بیان ہوتی ہے۔ میں فضیلت بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، تم فضیلت لے تو آؤ، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، تم لے تو آؤ، ہم تیار ہیں بیان کرنے کے لیے۔
قسم خدا کی یقین جانو مجھے کسی بیویوں سے مطلب نہیں ہے، لیکن اتنا تو میں ضرور جانتا ہوں کہ 9 شادیاں رسول کی ہوئی، بہت توجہ، 9 شادیاں رسول کی ہوئی، رسول کسی کو لینے نہیں گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ ہاں، رسول کسی بیوی کو لینے کے لیے نہیں گیا، واحد شہزادی خدیجہ ہے جس کے لیے کائنات کا رسول گیا اور لے کر کے آیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا گرامی؟ ہاں، یہ تنہا شہزادی ہے جس کے لیے رسول دولہا بنے۔ توجہ ہے نا؟ کسی کے لیے رسول دولہا اولا نہیں بنے ہیں، سب کو لا کے دے دیا گیا، ڈال دیا گیا زبردستی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ واحد شخصیت ہے جس کے لیے کائنات کا رسول دولہا بھی بنا اور خود گیا بھی دروازے۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، اور لے کر کے بھی آیا۔ تو فضیلت جس کی ہے اس کی بیان ہوتی ہے، فضیلت جس کی ہے اس کی بیان ہوتی ہے۔ اور میں اس سے آگے اگر بڑھ جاؤں تو میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رسول کے جتنی بیویوں کو دیکھا سب کو اسلام کے ٹکڑے پر پلتے ہوئے دیکھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں نے جتنی بیویوں کو دیکھا سب کو اسلام کے ٹکڑے پر پلتے ہوئے دیکھا، واحد شہزادی خدیجہ ہے جو اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی ہوئی نظر آئی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ہاں، اب انسان، اب تو تم کو تو قریب ہی نہیں آنا چاہیے، تم تو دور چلے جاؤ، باتیں کرنے کے لائق نہیں ہو تم، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ٹکے ٹکے کے لوگ، بکری چرانے والے لوگ، ان کی کیا حیثیت، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ہم سے بات کریں گے؟ آپ خدیجہ کا بیان کرتے ہو، لاؤ فضیلت ہم بیان کریں؟ عزیزان گرامی، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جناب خدیجہ۔ ہاں، آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنے ٹکڑے پہ اسلام کو پالا، سب کچھ قربان کیا۔ ہاں، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ لے کے جاؤ، تمہیں دولت چاہیے، خدیجہ ابھی ہے، آپ دولت لے جاؤ۔ عزیزان گرامی، اور میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ لہٰذا یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ آپ دیکھیں، جو روایت جس نے کیا ہے نا، وہ شخص خود بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا طویل قامت کا آدمی تھا کہ میرے زمانے میں مجھ سے لمبا کوئی شخص دوسرا نہیں تھا، اور کہتا ہے کہ میری لمبائی، میری ہائٹ اتنی تھی کہ میں اونٹ کے کوہان پہ جو زخم ہو جاتا تھا میں اسے اپنی نظروں سے دیکھ لیتا تھا۔ یہ راوی ہے، اس نے بیان کیا، یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خدیجہ، میں نے دیکھا کہ جناب خدیجہ صبح میں اپنی چادر لا کر کے گھر کے باہر بچھا دیتی تھیں اور اپنی ساری دولت اسی چادر پر اکٹھا کرتی تھیں، اسی چادر پر اکٹھا کرتی تھیں، اور یہ دولت اتنی اکٹھا ہو جاتی تھی کہ مجھ جیسا طویل انسان بھی اس طرف سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ توجہ ہے نا؟ یہ میں روایت عرض کر رہا ہوں آپ کو، تاریخ، یہ تاریخ بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا طویل انسان بھی اس طرف سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ خدیجہ بانٹتے بانٹتے
شام کو اپنی چادر جھاڑ کر کے اٹھا لیا کرتی تھی، اور یہی رسول، کائنات کا رسول، یہ سوچتا تھا کہ خدیجہ اتنی قربانی دے رہی ہیں تو کم سے کم ایک شکریہ تو ادا کر دوں۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ تقاضا ہے نا، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہمارے لیے ایک شخصیت اتنا کر رہی ہے تو ہم کم سے کم شکر تو ادا کریں۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، ہم شکر تو ادا کریں۔ لیکن روایت کہتی ہے جب یہ رسول شکریہ ادا کرنے کے لیے پہنچتا تھا شہزادی کی خدمت میں نا، تو روایت کہتی ہے ہاتھوں کو جوڑنے سے پہلے شہزادی اپنے ہاتھ کو جوڑ لیتی تھی اور یہ کہتی تھی یا رسول اللہ نہیں، بہت توجہ عزیزان گرامی، یا رسول اللہ نہیں، شکریہ اکریہ نہیں، یہ تو میں نے صبح میں جو آپ کا چہرہ دیکھا اس کا صدقہ نکال دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا اللہ نے گرامی، ہاں یا رسول اللہ نہیں، یہ تو آپ کے چہرے کا صدقہ ہے جو خدیجہ نے نکال دیا۔ صبح صبح دیکھا تھا نا، ایک کملی والے، اے مدثر، اے مزمل، اے طہا، یاسین، اے بارگاہ خداوندی کے سب سے مقرب ترین بندے، مجھ جیسی شخصیت کا شکریہ کائنات کا رسول ادا کرے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھو، عظمت دیکھیے کہ کتنا سمجھتی تھی وہ رسول اللہ کو۔ آپ توجہ ہے نا، معرفت اسی کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں معرفت، یہ ہے معرفت، یہی امام تم سے بھی چاہتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، کیا کہا؟ ارے کائنات کا رسول جس کے صدقے میں خدا نے سب کچھ بنایا، وہ خدیجہ کے سامنے شکریہ ادا کرے؟ یا رسول اللہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بیوی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اب اسی وجہ سے رسول ہمیشہ جناب وہ جناب خدیجہ کا شکریہ ادا کرتے رہتے تھے، جناب خدیجہ کی ہمیشہ گفتگو کیا کرتے تھے، گھر سے نکلتے تھے جناب خدیجہ کا نام لبوں پہ ہوتا تھا، سفر میں رہتے تھے خدیجہ لبوں پہ ہوتی تھیں، حضر میں ہوتے تھے خدیجہ لبوں پہ ہوتی تھیں، اور جب وہاں سے گھر آتے تھے تو سب سے پہلے میری خدیجہ کہاں ہے؟ عزیزان گرامی آپ کس منزل میں ہیں اور کس جگہ پہ ہیں، یقین جانیے۔ توجہ ہے نا، یہاں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ مانتے ہو صرف ایک کو۔ سب سے بڑی مصیبت یہ بھی تھی کہ آپ مانتے ہو، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کر دیتا عزیزان گرامی، چونکہ مجھے تینوں بیویوں کا ذکر کرنا ہے، تینوں شہزادیوں کا، لہذا یہ وہ شہزادی، اس نے اپنی سب کچھ اپنا قربان کر دیا رسول کے لیے۔ اب اللہ نے جب دیکھ لیا معرفت اور عظمت سب کچھ جب سمجھ میں آ گئی، تو اب خدا نے فاطمہ جیسی دختر عطا کیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، فاطمہ جیسی دختر عطا کیا۔ دیکھو اب میں تفصیل میں حضور نہیں جانا چاہتا، اور یقین جانو کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بڑی گفتگو ہے اس پر۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، یہ سب باقاعدہ ہے، اور شادی ہو چکی تھی، اس کے بعد جناب خدیجہ کی یہ دوسری شادی، یہ سب بکواس ہے، یہ سب صرف فضیلت کم کرنے کے لیے یہ سب باتیں ہیں۔ عزیزان گرامی آپ یہیں سے سوچو جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا، توجہ ہے نا، جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا، ہم نے پاکیزہ کیا ہے بھائی، ان کو ہم نے پاک کیا ہے۔ یہ تو ایک میٹر ہو گیا نا۔ آپ جانتے ہو جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں آئیں کیسے؟ پھر وہی بات آ جائے گی۔ دیکھیں میں چل تو رہا ہوں
جہاں تک پہنچ جاؤں گا وہیں اینڈ ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں آئیں کیسے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل سے کہلوایا وحی کی خدا نے رسول اللہ پر، رسول دور ہو جاؤ 40 دن کے لیے، دنیا چھوڑو، ہٹو وہاں سے، اور 40 دن روزہ رکھو، کھانا نہیں تمہیں کھانا ہے، غذا تمہیں دنیا کی نہیں کھانی ہے، غذا ہم بھیجیں گے جنت سے۔ توجہ عزیزان گرامی، غذا ہم جنت سے بھیجیں گے، وہی غذا کھانا، 40 دن تک الگ ہو جاؤ سب سے۔ اب اس میں بیویوں میں خلفشار بھی مچا ہوا تھا کہ گئے کہاں، اب وہ سب میں نہیں پڑھوں گا، جانے دیجئے، ہے نا؟ میں صرف جلدی جلدی بتاؤں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 40 دن آپ سب سے الگ ہو جائیے، آپ جائیے گا نہیں، غذا میں بھیجوں گا۔ آپ نے کبھی سنا کہ دیکھو ابھی مولانا صاحب کے پاس جاؤ، اکثر لوگوں کے پاس، تو مولانا کہتے ہاں رضا عاشورہ 40 دن پڑھیے، ہاں یہی تو ہے نا بھائی، اب عمل نماز شب پڑھ رہا ہوں 40 دن پڑھیے، دعائے عہد 40 دن اگر آپ نے پڑھ لیا تو امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ 40 ہی کیوں، 42 45 کر دو، 32 33 کر دو، لیکن 40 ہے کیوں بھائی؟ اس کی وجہ ہے فلسفہ نہیں سمجھتے عزیزان گرامی۔ اللہ نے رسول کو 40 دن دنیا سے الگ کر کے پاکیزہ بنایا، تو تم اگر پاک بننا چاہتے ہو تو 40 دن رکنا پڑے گا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، یہ بڑی اہم منزل ہے، یہ بڑی اہم منزل ہے، لہذا کہا 40 دن تک ہٹو، ان سے دور ہو جاؤ۔ اب 40 دن رسول دور ہوئے، اور روایت کہتی ہے جناب جبرائیل لے کر کے آتے تھے کھانا، رسول اللہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور کہا کہ رات میں جا کے علی کے گھر پہ سو جانا، رات میں جا کے علی کے گھر پہ، مولا کے گھر پہ سو جانا، اور کوئی خبر نہیں، اور دنیا کی غذا تو تمہیں استعمال ہی نہیں کرنی ہے، ہم غذا بھیجیں گے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ 40 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، رسول کا اخلاق یہ تھا کہ رسول جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو لوگوں کو باقاعدہ بلا لیا کرتے تھے، بھیا آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی، لیکن جب یہ 39 دن کنفرم ہوا نا، تو 40ویں دن اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ لے تو جا رہے ہو، لیکن آج ان سے کہیے کہ اپنا اخلاق اپنے پاس رکھیں۔ توجہ ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ ہاں، خدا نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا جبرائیل جاؤ ان سے کہو یہ غذا صرف وہ کھائیں، علی کو بھی دور کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ان کو بھی دور کریں، صرف خود کھائیں یہ غذا، جو کھا لیں، جو بچے وہ لے کے آؤ۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، جو بچ جائے اسے لے کر کے آؤ۔ روایت کہتی ہے جبرائیل آئے، اللہ کا کلام بتایا، اللہ کی باتوں کو بتایا کہ ایسے ایسے رسول اللہ نے کہا ہے۔ روایت کہتی ہے خود کھایا، جو بچ گیا جبرائیل لے کے چلے گئے۔ اب خدا نے کہا کہ اب ہم تمہیں ودیت کرتے ہیں، اب ہم تمہیں تحفہ زہرہ دیتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ آپ سوچو، اتنی پاکیزہ شخصیت دنیا میں آنے والی ہے، اتنی پاکیزہ شخصیت ہے جس کے لیے معصوم کو بھی خدا نے 40 دن تک الگ رکھا۔ آپ سوچو، ایسی شخصیت کو اس کائنات میں آنا ہے تو جس کے بطن سے آئے گی، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جس کے بطن سے آئے گی وہ کیا پاک نہیں ہوگی؟ عزیزان گرامی آپ ہو کہاں؟ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، یہ بالکل غلط ہے عزیزان گرامی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ پاکیزہ شخصیت تھی، لہٰذا پاکیزہ شخصیت بھیجا خدا نے۔ توجہ ہے نا؟ لہٰذا یہ بڑی اہم گفتگو ہے عزیزان گرامی۔ اب ایسے جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی ہے، اب اس میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں سب باتوں کو کلوز کر دے رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ آپ سوچو، ایسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آئیں۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، آپ دیکھو ہر نبی، ہر امام کسی نہ کسی کے توسل سے آیا ہے، یہ زہرا کی اکلوتی فضیلت اور اہمیت ہے عزیزان گرامی۔ جناب آدم سب سے پہلے نبی ہیں، اور جناب آدم سے سب آئے ہیں،
اور ہر آنے والے پر جناب آدم کا احسان ہے۔ جناب آدم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ اس کے بعد آنے والا نبی یہ کہہ سکتا ہے ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ اس کے بعد آنے والا نبی یہ کہہ سکتا ہے تم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اسی طریقے سے آئمہ کا بھی سلسلہ ہے، ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ توجہ ہے؟ لیکن شہزادی ایک لوتی ایسی شخصیت ہے جس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، خدا نے ڈائریکٹ فاطمہ کو بھیجا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا؟ لہذا ڈائریکٹ بھیجا۔ ایسی شخصیت آ رہی ہے کس کے بطن مبارک سے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے۔ اب لوگ یہ فالتو باتیں ہیں، یہ سب صرف ایسے کہنے والی چیزیں ہیں عزیزان گرامی۔ لہذا پہلی شخصیت جناب خدیجہ، سب کچھ اسلام پہ قربان کیا، کس لیے؟ تاکہ مقصد ہمارا برقرار رہے، مقصد ہمارا باقی رہے۔ اب دوسری شخصیت جناب فاطمہ زہرا، میں نے باقاعدہ عرض کر دیا۔ اب آئیے ایک چیز اور عرض کر دوں، عظمت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک حدیث ہے رسول کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ تو ام ابیہا۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو لفظ ام استعمال کیا گیا ہے نا، یہ لفظ ام کے علماء نے بہت سارے معنی لکھے ہیں کہ ام کا اوریجنل معنی کیا ہے۔ ام کے بہت سارے معنی ہیں، اب میں سارے معنی نہیں بیان کروں گا، ایک دو معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ام کے جو معنی ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک تو یہی کہ فاطمہ تو ام ابیہا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی ہو گیا۔ لیکن ام کا ایک معنی جو علماء نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ام کہتے ہیں شہتیر کو، شہتیر۔ اب میں اس کو اور آسان کر دوں، شہتیر تو میں نے بول دیا اپنی زبان میں، لیکن اس کو میں اور آسان کروں۔ دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے، میں یہاں کے لوگوں کے لیے بھی عرض کر دوں گا ابھی۔ وہ جب انسان اپنے گھر کو بناتا ہے نا، تو گھر کا جب چھت بننے والا ہوتا ہے تو اس چھت کو روکنے کے لیے کچھ پلر لگائے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوہے کا لگایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر چھت رکی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے یہاں دیہاتوں میں پہلے زمانے میں دھرن چلتی تھی، چونکہ کچے مکانات ہوتے تھے تو وہ لکڑی کے ہوتے تھے اور ٹیڑھی ہوتی تھی لکڑیاں، اور وہ لگی ہوئی ہوتی تھی، اسی دھرن کو کہتے ہیں شہتیر۔ وہ دھرن کا کام یہ ہوتا تھا کہ پورے چھت کو روکے ہوئے ہوتی تھی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ پورے چھت کو روکے ہوئے ہوتی تھی۔ اور کچھ جگہوں پر جب یہ ختم ہو گیا، کچے مکانات جب ختم ہوئے، تو پھر وہ جو ہے لوہے کے، اس کو ہم لوگ بولتے تھے گاٹر، ٹھیک ہے، وہ لوہے کے باقاعدہ لگائے جاتے تھے، اس کے اوپر چھت کی بنیاد رکھی جاتی تھی، چھت اسی پر ٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ یہاں بھی اسی طریقے سے ہے، لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں موٹے موٹے لوکھن کے راڈ اور پائپ جو کچھ بھی ہے لگا کر کے اس کو روکا جاتا ہے چھت کو۔ تو وہی دھرن، وہی پلر جو پورے چھت کو روکے ہوئے ہو، اسے کہتے ہیں شہتیر، اور اسی کو کہتے ہیں عربی میں ام۔ رسول نے جانتے ہو کیا کہا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اسلام کی وہ شہتیر ہے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اسلام کی وہ شہتیر ہے، وہ دھرن ہے کہ جس پر اسلام کا پورا چھت رکا ہوا ہے۔ اگر فاطمہ ہے تو اسلام ہے، فاطمہ نہیں تو اسلام نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا زان گرامی؟ ہاں، فاطمہ ہے تو اسلام، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، یہ ام یعنی شہتیر۔ اور ایک ام کا معنی ایک اور ہے، میں جلدی سے عرض کر دوں۔
کہتے ہیں وہ میخ جو سینٹر پر ہو، وہ کیل جو سینٹر پر ہو اور اس کے درمیان میں کچھ چیزیں ارد گرد طواف کر رہی ہوں، اسی سینٹر کو بولتے ہیں اب میں اس کی مثال دے دوں جلدی سے۔ دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں چکیاں ہوا کرتی تھیں، گھر میں ہی لوگ اپنا گیہوں وہوں پیس لیتے تھے، دال اول در لیتے تھے، تو اس کے دو پوزیشن اس کی دو طریقے کی ہوتی تھی، ایک نیچے ہوتا تھا، ایک اوپر ہوتا تھا، اور جو اوپر ہوتا تھا نا وہ اس وقت چلتا تھا کہ جب اس کے بیچ میں ایک میخ لگی ہوئی ہو، اسی میخ کے سہارے سے اوپر والا پوزیشن گھوما کرتا ہے، اسی میخ کے ذریعے سے، توجہ ہے نا۔ تو وہ جو سینٹر میں میخ ہوتی ہے نا، اسی میخ کو کہتے ہیں اگر وہ کیل نہیں ہے تو آپ چکی گھما نہیں سکتے، توجہ ہے نا زانے گرامی، اگر وہ نہیں ہے تو آپ چکی گھما نہیں سکتے، اور اگر وہ ہے تبھی چکی گھومے گی۔ رسول نے کہا فاطمہ تو ابیہا، فاطمہ اسلام کا وہ سینٹر ہے، بہت توجہ عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، فاطمہ اسلام کی وہ میخ ہے جہاں 1,24,000 نبی اور سارے ائمہ سب کے سب اس کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے درمیان گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر فاطمہ تو سب ہے، فاطمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، یہ واقعاً عزیزان گرامی وہ سینٹر، یہ 1,00,000 نبی جو ہے نا یہ سب اسی جگہ پہ ہیں عزیزان گرامی۔ آپ نے سنا ہوگا رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اب آپ سوچو جب کائنات کا سب سے بڑا نبی احترام میں کھڑا ہو جائے تو پھر اب جناب آدم علیہ السلام کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ بیٹھے رہیں عزیزان گرامی؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، توجہ ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ آ کر کے دیکھیے تو معصومین میں سب سے پہلی شخصیت کا نام ہے رسول محمد۔ جب معصومین کی فہرست میں محمد سب سے پہلے بلند ہو جائیں تو پھر کیا علی بیٹھے رہیں گے؟ اور جب علی بلند ہو جائیں گے تو کیا حسن بیٹھے رہیں گے؟ توجہ ہے نا جانے گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ احترام ہے، یہ احترام ہے۔ فاطمہ اگر آ جائے، شہزادی اگر آ جائے تو احترام کے لیے انبیاء کھڑے ہو جائیں، توجہ ہے نا جانے گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم گفتگو، یقین جانے عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ اسلام کی ایک ایسی میخ ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت ہے اسلام کی کہ جس کے چاروں طرف انبیاء طواف کر رہے ہیں۔ اگر درمیان سے فاطمہ زہرا کو نکال لیا جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا اسلام میں عزیزان گرامی۔ اس شہزادی نے باقاعدہ اپنا بھرا گھر لٹا دیا صرف اسلام کی بقا کے لیے، توجہ ہے نا عزیزان گرامی۔ ہاں یہ بڑی اہم منزل ہے، یہ بڑی اہم منزل ہے عزیزان گرامی۔ اور اسی طریقے سے تیسری شہزادی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں کہ یہ اہم منزل ہے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ دیکھو آخری بات، بس اب اس کے بعد انشاءاللہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے بہت بڑے آیت اللہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر ذہن سے نام میرے نکل گیا، چلتے چلتے میرے ذہن میں تھا ان کا نام، لیکن مجھے لگتا ہے ذہن سے میرے نکل گیا، درمیان میں یاد آیا تو میں عرض کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے شہزادی کی عظمت کو لکھتے لکھتے انہوں نے لکھا زینب وما زینب وما ادراکا ما زینب، یہ انہوں نے لکھا۔ آیت اسی ٹائپ کی کچھ آپ نے سنی ہوگی، اسی طریقے کی خدا نے جو کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لیلۃ القدر. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی سینٹنس ہے. وہ اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. خدا کہتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تم سمجھ ہی نہیں سکتے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر من الف شہر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1000 راتوں سے افضل ہے. بالکل وہی سینٹنس یہاں پر بھی ہے. زینب ومت زینب، زینب ومت زینب، تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے. وما ادراکا مت زینب، بشر کے ادراک میں نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ زینب کیا ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. ہاں، بشر کے ادراک میں نہیں ہے کہ آپ سمجھ لو کہ شہزادی کیا ہے. بھائی جب جس کے باپ کو انسان نہ سمجھ سکے ہیں، جس کے بابا کو انسان نہ سمجھ سکے تو اس شہزادی کو کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. لہذا یہ بڑی اہم منزل ہے. لیکن اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے کسی بھی بچے کی تربیت اگر اچھی کرنی ہے نا تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز وراثت، دوسری چیز ماحول، اور اس کے بعد تربیت. یہ 3 چیز کی ضرورت پڑتی ہے. وراثت یعنی وارث جو اس کے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. وارث یعنی والدین. بچے کے وارث اس کے والدین ہوتے ہیں. والدین اچھے ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد جہاں وہ پرورش پا رہا ہے وہاں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے. توجہ ہے نا. اب ان تینوں چیزوں کو شہزادی زینب میں آ کر کے آپ دیکھ لیجئے. جلدی سے عرض کر دوں، وراثت، وارث، والدین ان کے کون ہیں؟ کہا والدین میں مشکل کشا جسے کہا گیا، جسے حیدر کہا گیا، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی، جس کی شہادت مسجد میں ہوئی. توجہ ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، وہ ہے والد. ماں ام المومنین سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ. توجہ ہے نا، یہ وارث ہیں. اب آپ سوچو، اتنی عظیم شخصیت ہے وارث. آپ سمجھ رہے ہو؟ اتنی عظیم شخصیت ہے وارث. اچھا اب ماحول دیکھ لیجئے. روایت کہتی ہے تربیت دیکھ لیجئے. تربیت کہاں ہوئی؟ کہا تربیت پنجتن کے صدقے میں ہوئی. توجہ ہے نا، پنجتن کے سائے میں ہوئی. توجہ، پنجتن کے سائے میں ہوئی تربیت. توجہ ہے نا. رسول کے سائے میں فاطمہ پلی، رسول کے سائے میں زینب پلی، علی کے سائے میں زینب پلی. توجہ ہے نا. فاطمہ کے سائے میں زینب پلی، حسن اور حسین کے سائے میں شہزادی پلی. یہ ہے ماحول، یہ ہے تربیت عزیزان گرامی. اب ماحول دیکھ لو. روایت کہتی ہے ماحول یہ ہے کہ دروازے پہ فرشتے آتے ہیں، سلامی کے لیے انبیاء آتے ہیں. توجہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. جب یہ سب ساری عظمتوں کو دیکھ لیا تب جا کر کے آواز دی زینب ومت زینب وما ادراکا مت زینب. تم کیا جانو زینب کیا ہے. تمہارے ادراک میں بھی نہیں آ سکتی کہ زینب کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. لہذا یہ اب ان شخصیتوں نے، اب آپ سمجھ گئے ان شخصیتوں کو کہ یہ شخصیت ہیں کون. اب اتنی عظیم شخصیت نے سب نے کام جو کیا، مقصد امام حسین کی بقا، مقصد ائمہ کی بقا، مقصد انبیاء کی بقا. آخری بات اور یہی مصائب. آپ دیکھو، یقین جانو کہ انشاءاللہ کل کی گفتگو بالکل یہیں سے میں شروع کروں گا، آغاز یہیں سے ہوگا. بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کل کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو روایت کا جو جملہ ہے نا
کسی بھی روایت میں کسی بھی تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ حسین پر زخم کتنے لگے ہوئے تھے. یہ کسی تاریخ میں مجھے تو ابھی تک نہیں ملا. اب اگر علماء نے پڑھا ہوگا یا اور لوگوں کے نظر سے گزرا ہوگا تو مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی پڑھوں. لیکن میں نے جتنا بھی پڑھا، خیر پڑھا ہی کیا، بہرحال جتنا بھی پڑھا، جتنی بھی مقاتل کی کتاب میں نے دیکھی، ابھی کسی مقتل کی کتاب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب مجھے یہ بتاتی کہ حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے. ہاں مگر ایک شخصیت ہے جس نے ذکر کیا ہے، جس نے ذکر کیا ہے، وہ شخصیت کا نام ہے میر انیس اعلی اللہ مقامہ. انہوں نے اپنے مرثیے میں حسین کے زخموں کا تذکرہ کیا ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. اب انہوں نے کہاں کیا؟ وہ کہتے ہیں 1900 ہے زخم، تنے پاش پاش پر، تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. دیکھ رہے ہیں 1900 زخم، 1900 زخم حسین کے بدن پہ ہیں. آپ جانتے ہو، میں بس آخری بات، بس یہ مقصد یہی ہے، یہی مصائب بھی ہے اور یہی مقصد بھی ہے، دونوں چیز یہی سمجھ لیجئے اور رو لیجئے. 1900 زخم ہونے کے باوجود بھی میرا امام یہ فرماتا ہے، زیارت ناہیہ کا جملہ جائیے جا کر کے پڑھیے. مولا کہتے ہیں سلام ہو ہمارا اس جسد مبارک پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بلکہ تیروں پر معلق تھا. اجرکم اللہ، تیروں پر معلق تھا. جانتے ہو یہاں پر حسین نے کیا کیا ہے؟ روایت کہتی ہے حسین جب تیروں کے مسلح پہ آ گئے نا تو حسین نے اللہ سے ایک حاجت طلب کی، ایک حاجت کیا. اے میرے مالک، حسین اس کائنات سے اس کائنات میں جا رہا ہے اور جاتے جاتے اتنا چاہتا ہے کہ ایک سجدہ تیرا ہو جائے. ایک سجدہ تیرا ہو جائے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ غم کے ساتھ ساتھ، ہمارے ماتم کے ساتھ ساتھ یہ سجدہ بہت ضروری ہے. قربانی ہم نے سجدے کے لیے دی ہے. بہت توجہ عزیزان گرامی، یہ امام حسین نے کیا. اب روایت سنیے کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا مقصد سجدے کی بقا ہے نا عزیزان گرامی. لہٰذا یہ مقصد تھا حسین کا، سجدے کی بقا. سجدہ کر کے امام نے بتا دیا کہ میں نے نماز بچائی ہے، میں نے روزہ بچایا ہے. آخری وقت میں بھی اب حسین نے جو کام کیا ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. روایت کہتی ہے حسین نے اپنی پوری بدن کی قوت کو سمیٹ لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. راوی کہتا ہے حسین نے اپنی پوری بدن کی قوت کو سمیٹا اور سمیٹ کر کے حسین نے ایک مرتبہ تیروں پر زور لگایا. راوی کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے دیکھا کہ سامنے کے جتنے تیر تھے حسین کی پشت سے باہر آ گئے. اجرکم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. راوی کہتا ہے حسین کی بدن پہ 1900 زخم، سارے تیر سامنے کے باہر آ گئے. حسین عرض کربلا پا اجرکم اللہ. اے میرے خدا، فاطمہ کا لال ہے، کہیں تلوار کا زخم ہے، کہیں تیروں
تیروں کا زخم ہے، کہیں نیزے کا زخم ہے، کہیں بھالے کا زخم ہے۔ فاطمہ کا لال عرض کربلا پر گھٹنیوں، اجرکم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں عجب منظر دیکھا، زینب نکل کر کے ایک بلندی پہ آ گئی۔ راوی کہتا ہے زینب جب نکلی ہے نا تو ایک مرتبہ ایک چیخ آئی، ایک چیخ سنائی دی، اے عرض کربلا میرا بھیا کہاں ہے؟ اے عرض نینوا میرا بھیا مجھے نہیں ملتا، اے عرض کربلا میرا حسین، اجرکم اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی یہ صدا شہزادی کی بلند ہوئی، عرض کربلا بلند ہونے لگی۔ اب جب شہزادی پہنچی ہے بلندی پر، عجب منظر تھا، وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اجرکم اللہ۔ شمر کے ہاتھ میں کند خنجر تھا، حسین کے سینے پر سوار تھا۔ ایک مرتبہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے ارے میرا بھیا بے گناہ ہے، اجرکم اللہ۔ جب برداشت نہ ہوا تو ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آواز دی اے کائنات کے مشکل کشا، سب کی مدد کرتے ہو میرے حسین، اس کی مدد کرو۔ آواز گونجی زینب خیمے میں چلی جاؤ، حسین کو خدا اسی حال میں، وَزْيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ